کیا میرے والد سے بھی زیادہ تم کسی اور کو اپنا رب مانتی ہو؟ تو اس خادمہ نے کہا کہ تیرا بھی اور میرا بھی اور تیرے باپ کا بھی رب ایک ہے، وہ اللہ ہے، وہ سب کا خالق ہے، زمین و آسمان کا بنانے والا ہے، چاند اور سورج کا بنانے والا ہے، اور تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا وہ ایک اللہ ہے جس نے سب پوری کائنات کو وجود بخشا ہے، جس نے تجھے بھی اور تیرے باپ کو بھی پیدا کیا ہے، مجھے بھی پیدا کیا ہے۔ میرے دل میں اللہ کی محبت گھر کر چکی ہے۔ میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے، میں اسی کی عبادت کرتی ہوں، میں اسی کو اپنا ایک رب مانتی ہوں، میں تیرے والد کو اپنا رب نہیں مانتی ہوں۔ فرعون کی بیٹی نے کہا اے خادمہ ذرا ہوش میں تو ہے، تو کیا کہہ رہی ہے؟ اگر یہ بات میں جا کر کے اپنے باپ سے بتلا دوں تو تیری جان نکال لیں گے، تیری کھال کھینچ لیں گے اور تجھے جلتے ہوئے آگ میں ڈال دیں گے۔ اس خادمہ نے کہا میرے دل میں ایمان ہے، میں اللہ کو ایک مانتی ہوں، اللہ کو ایک رب مانتی ہوں، میں اللہ کے ساتھ تیرے باپ کو اپنا رب نہیں مانتی ہوں۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، حالات کیسے بھی رونما ہو جائے، جان جاتی ہے چلی جائے، لیکن یہاں کی سختی کوئی سختی نہیں ہے۔ مرنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے جو سزا کے طور پر جہنم بنا رکھی ہے، جہاں پر آگ کے شعلے، جہاں پر جہنم کو دہکایا اور بھڑکایا جاتا ہے، جس کی آگ اتنی خطرناک ہے کہ جلا کر کے خاک کر دے گی، اور وہ آگ ایک منٹ یا ایک دن یا ایک سال کے لیے نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس عذاب میں کل آخرت میں جلنا پڑے گا اگر میں کہہ دوں کہ تیرا باپ میرا رب ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہوا کہ اس نے ہم سب کو اپنے مبارک گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت ہم سب کے آنے کو بے حد قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایمان عطا فرمایا۔ یہ ایمان اتنا بڑا قیمتی ہے کہ اس ایمان کے سامنے دنیا کی پوری دولت اور دنیا کا خزانہ اگر آپ کو دے دیا جائے، اور اگر کوئی یہ کہے کہ اس کے بدلے ایمان سے منحرف ہو جاؤ، ایمان سے ہٹ جاؤ، تو ایک ایمان والے کے لیے جس کے دل میں لا الہ الا اللہ ہوگا، ایمان ہوگا، اس کی ضمیر کبھی بھی یہ بات گوارا نہیں کر سکتی کہ اس دنیا اور مالچ اور اس کے حرص کے لالچ میں اپنا ایمان چھوڑ دوں۔ ایمان بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ اس ایمان کی قدر و قیمت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے دل میں رہا کرتی تھی۔ حضرت سلف صالحین، ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگان دین، ان کے ایسے واقعات ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب ایمان کے تعلق سے ان کی بات کو سنا جاتا ہے اور ان کے اس واقعات کی طرف نظر کی جاتی ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، آج ہمیں اپنے ایمان کی، اپنے کلمے کی، اپنے مسلمان کی اور اپنے مقام ہونے کی آج ہمیں وقعت محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ ہمیں خود کو نہیں پتا ہے کہ ہمارا مقام، ہمارا مرتبہ کتنا بلند اور فضیلت والا ہے۔ اللہ رب العزت کے یہاں ہمارا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ آج ہم اپنے مقام کو بھول گئے،
آج ہم اپنے مرتبے کو بھول گئے، آج ہم اپنے مشن اور اپنے کام کو بھول گئے، جس کام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو مبعوث فرمایا تھا۔ آج ہم اس کام سے منحرف ہو گئے، اس کام سے پیچھے ہٹ گئے، اور وہ کام آج ہمارا جو کام تھا وہ غیروں نے لے لیا ہے، جس کی وجہ سے آج یہ مسلمان ذلت کی رسوائی جی رہا ہے، ذلت اس کا سامنا بن چکی ہے، کیونکہ ہم نے اپنے مقام اور مرتبے کو چھوڑ دیا، ہم اپنے مشن سے ہٹ گئے اور غیروں نے اس کو فالو کر لیا ہے، اور آج وہ کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہ مسلمان ذلت کی زندگی گزارتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس دنیاوی زندگی کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جس کے مقدر میں جو لکھ دیا ہے وہ اس کو مل کر کے رہے گا، ہمیں اللہ کی تقسیم پر راضی ہونا پڑے گا، اور یہی تو ایمان ہے کہ ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائیں۔ اللہ نے جو ہماری قسمت میں لکھ دیا ہے، موت نہیں آ سکتی جب تک وہ ہمیں مل نہ جائے۔ آج ہمارا پریشان ہونے کا یہی حال ہے کہ ہم آج اللہ کی تقسیم سے راضی نہیں، ہم اپنے مقدر پر بھی راضی نہیں ہیں، جبکہ ایمان والے کو تو اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ مل کر کے رہے گا۔ اس لیے دنیاوی مال کے اعتبار سے اگر کسی کے پاس سرمایہ زیادہ ہے تو اس کو کامیاب نہ سمجھیں۔ اگر آپ سچے پکے ایمان والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان دیا ہے، اس کی حفاظت کی اللہ سے دعا کرتے رہیں، اور موت پر اللہ تعالیٰ اس پر خاتمہ فرما دے ایمان پر، تو سب سے بڑے کامیاب آپ ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہی بلند مقام عطا فرمائے گا، لوگوں کی نگاہوں میں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی آپ کا مقام اور مرتبہ بڑھا دے گا، اور بعد اس دنیا کے آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کو سرخ روئی سے نوازے گا۔ اس کلمے کی، اس ایمان کی کیا حیثیت، کیا مقام تھا۔ میرے بھائی بزرگوں، میں آپ کو ایک واقعے کی طرف لے کر کے چلتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر ہیں، اور ساتھ میں آپ کے حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم ہیں۔ آسمان کا سفر شروع ہو رہا ہے، آپ جو ہے نکل چکے ہیں مسجد اقصی سے، اور آپ کا آسمانی سفر طے ہو رہا ہے۔ درمیان میں بہت سارے واقعات آپ کی طرف رونما ہوتے ہیں، اور ایسے بہت سے مقامات آتے ہیں جہاں سے آپ کو بڑی حیرت کن باتیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ایک مقام ایسا آتا ہے کہ وہاں بہت ہی زیادہ اچھی اور عمدہ خوشبو مہک رہی ہے۔ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبریل، اتنی شاندار خوشبو، اتنی شاندار اور خوبصورت خوشبو یہ یہاں سے مہک رہی ہے، یہاں کس کی قبر ہے؟ یہاں پر کیا خوشبو ہے، کیا عمدہ خوشبو آ رہی ہے؟ یہاں مقام، یہ کون سا مقام ہے، یہ کون سی جگہ ہے؟ بتانے پر حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہاں جو آپ کو خوشبو محسوس ہو رہی ہے، یہ فرعون کے گھر میں وہ ملازمہ تھی جو ایمان اور کلمے کے خاطر اس نے اپنے بچوں کو یہاں تک کہ کیا میرے والد سے بھی زیادہ تم کسی اور کو اپنا رب مانتی ہو؟ تو اس خادمہ نے کہا کہ تیرا بھی اور میرا بھی اور تیرے باپ کا بھی رب ایک ہے، وہ اللہ ہے، وہ سب کا خالق ہے، زمین و آسمان کا بنانے والا ہے،
چاند اور سورج کا بنانے والا ہے اور تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا وہ ایک اللہ ہے جس نے سب پوری کائنات کو وجود بخشا ہے، جس نے تجھے بھی اور تیرے باپ کو بھی پیدا کیا ہے، مجھے بھی پیدا کیا ہے۔ میرے دل میں اللہ کی محبت گھر کر چکی ہے۔ میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے، میں اسی کی عبادت کرتی ہوں، میں اسی کو اپنا ایک رب مانتی ہوں، میں تیرے والد کو اپنا رب نہیں مانتی ہوں۔ فرعون کی بیٹی نے کہا اے خادمہ ذرا ہوش میں تو ہے، تو کیا کہہ رہی ہے؟ اگر یہ بات میں جا کر کے اپنے باپ سے بتلاؤں تو تیری جان نکال لیں گے، تیری کھال کھینچ لیں گے اور تجھے جلتے ہوئے آگ میں ڈال دیں گے۔ اس خادمے نے کہا میرے دل میں ایمان ہے، میں اللہ کو ایک مانتی ہوں، اللہ کو ایک رب مانتی ہوں، میں اللہ کے ساتھ تیرے باپ کو اپنا رب نہیں مانتی ہوں۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، حالات کیسے بھی رونما ہو جائے، جان جاتی ہے چلی جائے، لیکن یہاں کی سختی کوئی سختی نہیں ہے۔ مرنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے جو سزا کے طور پر جہنم بنا رکھی ہے، جہاں پر آگ کے شعلے، جہاں پر جہنم کو دہکایا اور بھڑکایا جاتا ہے، جس کی آگ اتنی خطرناک ہے کہ جلا کر کے خاک کر دے گی، اور وہ آگ ایک منٹ یا ایک دن یا ایک سال کے لیے نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس عذاب میں کل آخرت میں جلنا پڑے گا۔ اگر میں کہہ دوں کہ تیرا باپ میرا رب ہے، چاہے تو اپنے باپ سے میری شکایت کر۔ چنانچہ بیٹی نے اپنے والد سے کہہ دیا کہ آپ کے گھر میں جو خادمہ ہے اس کے دل میں ایک اللہ کی محبت گھر کر چکی ہے، وہ آپ کو اپنا رب نہیں مانتی ہے، وہ آپ کو خدا نہیں مانتی ہے، وہ تو کہتی ہے کہ اللہ ایک ہے، مجھے بھی اور تجھے بھی اور تیرے باپ کو پیدا کرنے والا ایک اللہ رب العزت ہے، جس نے تمام مخلوقات کو، زمین کو، آسمان کو، چرند اور پرند سب کو پیدا کیا ہے۔ فرعون نے کہا اچھا ہمارے ہی گھر میں میری بغاوت کرتی ہے، میری ملازمہ میرا یہاں کھانا کھاتی ہے، رکھتی ہے، اور مجھے خدا ماننے سے انکار کر رہی ہے، بلاؤ۔ اس کو بلایا گیا اور اس فرعون کے محل میں اس کے بچے تھے، اس کے بچوں کو لایا گیا۔ ایک کڑھائی میں تیل اور پانی کو گرم اور کھولتا ہوا اس کو دہکایا گیا، اور اس کو پھسلانے کے لیے، ایمان سے ہٹانے کے لیے اس فرعون نے اس کے بچوں کو اس میں ڈال دیا، جس سے وہ جاں بحق ہو گئے۔ ایک شیر خوار دودھ پیتا بچہ جس کی محبت ماں کے دل میں اور زیادہ تھی، بچوں سے محبت ماں کو تو بے پناہ ہوتی ہے، لیکن دودھ پیتا بچہ، شیر خوار بچہ، اس کی ایک ہی پریشانی، ایک آواز سے ماں کا دل دھڑک جاتا ہے، دہل جاتا ہے۔ چنانچہ فرعون نے یہ کہا کہ دیکھتے اس دودھ پیتے بچے کو بھی میں اس تیل اور پانی جو کھول رہا اس میں ڈال دوں گا۔ تھوڑی دیر کے لیے اس خادمہ کے، جس کے گھر میں، جس کے دل میں ایمان گھر کر چکا تھا، تھوڑی دیر کے لیے قدم ڈگمگائے، اور وہ تھوڑی دیر ڈگمگانے لگی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیب سے آواز آئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس شیر خوار دودھ پیتے بچے کو گویائی عطا فرمائی، وہ بولنے لگا اور اس نے کہہ دیا اپنی ماں سے اے اماں تو کامیاب ہو چکی ہے، تیرے بچے بھی کامیاب ہو چکے ہیں، اور میں دودھ پیتا بچہ میری محبت کی وجہ سے اس کو تو اپنا خدا مت مان لینا، وہاں آخرت میں تجھے مقام اور مرتبہ ملنے والا ہے، اللہ کے یہاں تجھے کامیابی ملنے والی ہے، سرخروئی ملنے والی ہے، اے اماں تو مجھے ڈال دے اس میں۔ اللہ تعالیٰ نے بشارت دے دی ہے، خوشخبری دے دی ہے۔ چنانچہ اس ماں نے اپنے دودھ پیتے بچے کو، جس کو اللہ نے گویائی اور بولنے کی طاقت عطا فرمائی، اس بچے کو بھی ڈال دیا اور اپنی جان کو بھی نچھاور کر دیا۔ میرے بھائیو بزرگوں، یہ ایمان اس قدر قیمتی ہے، اس قدر قیمتی ہے، آج ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں ایمان ایسے ہی مل گیا ہے، نہ تو آج ہمیں اپنے ایمان کی تحفظ کی خاطر
ہمیں کوئی فکر ہے، ایمان ہمارے سینوں سے نکل رہا ہے، غیروں کی اس پر محنت چل رہی ہے، ایمان نکالنے کی، چھیننے کی آج پلانیاں چل رہی ہیں، اس کے تحفظ کی خاطر ہماری اور آپ کی آج کوئی بھی فکر نہیں ہے۔ اس ایمان کی بلندی اور مقام، اس کی حفاظت اگر دیکھی جائے اور تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو حضرات صحابہ اور صحابیات اور سلف اور صالحین کے دلوں میں بہت زیادہ اہمیت تھی۔ آج ہم اپنے مقام کو بھول گئے، آج ہم اپنے مشن سے ہٹ گئے، آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کام دے کر کے بھیجا تھا آج ہم اس سے پیچھے ہٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جس وجہ سے اس امت کی تعریف بیان فرمائی آج ہم اس مشن سے پیچھے ہٹ گئے۔ اللہ نے کنتم خیر امت اخرجت اس لفظ سے بتایا کہ یہ ایسی امت ہے کہ بہترین امت ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرات صحابہ کرام کے مجمع میں یہ کہا، انتم الاولون وانتم الاخرون، اے میرے صحابہ تم ہی سب سے پہلے ہو اور تم سب سے آخری میں ہو۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، جو سب سے پہلے ہو وہ آخر میں کیسے ہو سکتا ہے، اور جو آخر میں ہو سب سے پہلے کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ تمہیں بشارت ہو، خوشخبری ہو، آخر میں تو یہ ہے کہ یہ امت جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنتم خیر امت اخرجت کے لفظ سے مخاطب کیا ہے، یہ امت آخر میں آئی ہے، آخری امت ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آخر میں ہو، اور انتم الاولون تم سب سے پہلے والے ہو، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جانے والی سب سے پہلے یہی امت ہوگی، اس لیے میرے صحابہ تمہیں بشارت ہو۔ لیکن آج ہمارا کام یہ ہے کہ اس امت کا ہر فرد داعی ہے، اس امت کا ہر فرد داعی ہے، ہر ایک ایمان والے کی، مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے۔ کیا ذمہ داری ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اچھائی کا حکم کرو اور برائی سے روکو، یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں ایک دعا دی ہے اس امت کو کہ جو یہ امت اس دین کو پھیلائے گی، اس دین کی تبلیغ کرے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ جو تیرے بندے اور میری امت جو میری زبان سے جس بات کو سنے اور اس کو محفوظ کر کے دوسروں تک پہنچا دے، اے اللہ تو اسے آباد کر دے، اے اللہ تو اس کو زندگی میں سلامتی عطا فرما دے، اے اللہ تو اس کو آباد اور خوش خرم کی زندگی عطا فرما دے۔ کیا مطلب؟ یعنی جو میرے دین کو، جو میرے سنے اور سن کر کے اس کو محفوظ کرے اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچا دے۔ تو میرے بھائی بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس امتی کے لیے دعا دی ہے۔ آج ہم نے اپنے کام کو چھوڑ دیا ہے، آج ہم نے اپنے داعی اور دعوت و تبلیغ والے کام سے ہم پیچھے اور منحرف ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم اپنی زندگی میں بے سکونی دیکھ رہے ہیں۔ دعوت و تبلیغ کا کام کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہے، یہ ہر ایک فرد کی ذمہ داری ہے، ہر ایک مسلمان اور ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے دین کو آگے تک پہنچائے اور دوسرے لوگوں کو دعوت دے اور اللہ کی طرف آنے کی ان کو دعوت دے۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، بھلا اس سے زیادہ بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے کہ جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف آنے کی دعوت دے، جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف آنے کی دعوت دے۔ اس لیے ہمیں نماز سے بھی جڑنا ہے، ہمیں نماز کی بھی پابندی کرنی ہے، نماز صوم و صلاۃ کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک لائے ہوئے دین کو جو اس امت کا فریضہ اہم قرار دیا ہے، ہمیں اس کام میں بھی لگنا ہے، اور ہمیں اب اس نے دعوت و تبلیغ کو بھی اوڑھنا بچھوڑنا بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کی زندگی میں
خلوص اور اخلاص کے ساتھ اس کام کو بنا دے اور داخل کر دے تو اس کی زندگی بھی سنور جاتی ہے اور اس کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے کام لیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، اپنے آپ کو دین سے جوڑو، اس لیے وہی کامیاب ہے جس کی زندگی میں دین ہو، اللہ اس کے رسول کے احکامات ہو اور ان پر عمل ہو، ورنہ تو دنیا اگر بغیر اللہ اس کے رسول کے کاموں سے گزرے تو کوئی بھی کامیابی والی بات نہیں ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو جوڑیں اور ہماری مسجد میں جو ہفتہ وار گشت ہوتا ہے اس میں شرکت کریں اور مشورے میں بیٹھنے کی کوشش کریں اور اخلاص کے ساتھ۔ یہ دعوت تبلیغ کسی ایک جماعت کا کام نہیں ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دین سمجھ کر کے ہمیں یہ کرنا ہے اور دوسرے بندوں تک پہنچانا ہے۔ انشاءاللہ پھر ہمیں کامیابی ملے گی اور اجر و ثواب بھی ملے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سرخروئی بھی ہمیں حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد